السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والجار ذی القربى والجار الجنب، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم سب کو سنے یا سنائے اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا تحفہ کچھ اس انداز میں پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے، یا رب العالمین تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود دو سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ بے شک جو عائشہ نبی نعت پاک پڑھی، اتنی غضب کی نعت پاک ہے، الحمدللہ سبحان اللہ، کہ میری تو ساری بہار، آقا کی دیوانی دیوانوں کی بہاریں جو ہے نا وہ آقا آپ سے ہے، اور ساری دنیا کی جان جو ہے آپ ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو پیارے آقا، مدنی آقا، سونے آقا، ساری کائنات کی جان پر بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آپ سب کا اس دین کی مجلس میں بہت بہت استقبال ہے۔ ابھی تک ہم بس غور و تفکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف عبادت کے لیے بھیجا، امتحان کو بھیجا، اور امتحان میں دو قسم کے پیپر ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد۔ الحمدللہ حقوق اللہ پہ بات ہو چکی ہے، حقوق العباد کی بات چل رہی ہے، اور حقوق العباد کا پیپر جو ہے نا بڑا سخت ہے، کیونکہ حقوق العباد میں اگر کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ رب العالمین غفور الرحیم ہے،
بخشنے والا مہربان ہے، نہایت رحیم ہے۔ وہ چاہے تو اپنے فضل و لطف و کرم سے ہماری بخشش فرما دے، کیونکہ اس کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ لیکن جو دوسرا پیپر جو ہے وہ حقوق العباد کا پیپر ہے، اور وہ پیپر بہت سخت، بہت کٹھن ہے، کیونکہ بندوں کے حق ہے اور بندے معاف نہ کرے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب تک کسی بندے کے حق میں کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، حق تلفی ہو جائے، اور پھر رات و دن عبادت کی جائے تو وہ عبادتیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بندوں کے حق میں معافی نہ مانگی جائے، بندوں سے معافی نہ مانگی جائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے کام میں لگایا ہے، اور ابھی تک ہم نے حقوق العباد پہ جو بات کی ہے کہ سب سے پہلا دنیا کا رشتہ تو والدین ہے، جنت کا رشتہ زوجین ہے، شوہر بیوی ہے، اس کے بعد بھائی بہن رشتہ داروں کے حقوق پہ ہم نے بات کی ہے، اس کے بعد پھر اب تمام رشتہ داروں کے بعد والدین کے بعد زوجین میاں بیوی کے بعد اب آج کا ٹاپک ہم نے چنا ہے پڑوسیوں کے حقوق، یعنی ہمسائے کے حقوق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بھی بڑا اہم موضوع ہے جس کے بارے میں ہم زیادہ تر اکثر لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں۔ آج ہم نے اس موضوع کو چنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موضوع کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ غور و تفکر کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ہدایت دے کہ اس پرچے میں، اس پیپر میں بھی اللہ ہمیں کامیاب کر دے۔ تو بغیر پڑھے تو کامیابی نہیں ہوتی، اس لیے آئیے آج ہم اس پہ اسٹڈی کریں گے، اس پہ ہم غور و تفکر کریں گے، اور کس طریقے سے ہم پہ کیا کیا حقوق ہمارے ہمسایوں کے ہیں، اور ہمیں کس طریقے سے ان سے پیش آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس بارے میں کیا چاہتا ہے، اللہ کا رسول ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہم اس پہ غور و تفکر کریں گے، گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم تمام تعریف ہوئے اللہ عز و جل کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہمارا پالنے والا رب العالمین ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری کرے، اور کروڑوں اربوں درود و سلام کے تحفے حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہم تمامی کی جانب سے اللہ رب العزت درودوں کے گلدستے ہمارے آقا پر نچھاور کریں، اور کروڑوں کروڑوں اربوں اربوں درود بھیجے، اور آپ کے صدقے کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری کرے۔ سب سے پہلے تو کلام اللہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے یہ پایا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں اللہ رب العزت 36 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، پھر مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، اور پھر والجار ذی القربہ والجار الجنوب، یعنی اپنے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق، حسن سلوک کرو، احسان کرو، اور دور کے ہمسائے، دور کے پڑوسی ہے ان کے ساتھ بھی حسن اخلاق کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو پیپر ہے، پیپر کا سلیبس کیا ہے، یہ کیا ہے ٹاپک، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں کوشچنس حقوق العباد میں آنے والے ہیں کہ پہلے تو ماں باپ کا احسان مانو، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کرو، پھر اپنے کیا کرو، اپنے قریبی رشتہ دار، اس میں تمام آ گئے، شوہر بیوی آ گئے، زوجین کا پورا رشتہ آ گیا، بہن بھائیوں کا رشتہ آ گیا، نانا نانی دادا دادی کا رشتہ آ گیا، ہمارے جتنے خون کے، ہمارے رضائی رشتے ہیں، ہمارے خون کے رشتے ہیں، ہمارے گود کے اور پیٹ کے رشتے ہیں، یہ صلہ رحمی کے رشتے ہیں، ان تمام رشتے الحمدللہ اس میں آ گئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسکینوں پہ، غریبوں پہ احسان کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر احسان کرو،
اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یتیموں پہ احسان کرو، یتیموں کا حق سمجھو، یتیموں کو سمجھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کے اوپر اللہ نے اشارہ کیا ہے، حکم دیا ہے ہمیں کہ والجار ذی القربى والجار الجنوب، کہ اپنے قریبی ہمسائے اور اپنے دور کے ہمسائے ان کا بھی لحاظ کرو، ان کا بھی احترام کرو، ان کے بھی حق سمجھو، ان کے بھی رشتوں کو اچھی طریقے سے نبھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اسی ضمن میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریبی ہمسایہ کسے کہتے ہیں؟ ہمسایہ مطلب ایک سائے میں اللہ کا سایہ ہے، سمجھ لو ایک سائے مطلب ایک گھر میں رہنے والے بھی تو پڑوسی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمسائے میں قریبی ہمسایہ، قریبی پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے آقا مدنی آقا سونے آقا سے جب پوچھا گیا اس ضمن میں، تو میرے آقا فرماتے ہیں قریبی رشتہ دار سے، اور مفسرین بھی اس معاملے میں لکھتے ہیں کہ قریبی ہمسائے کا مطلب ہوتا ہے جو تیرے گھر سے جتنا زیادہ جس کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہے وہ تیرا۔ اور پھر اس میں قریبی میں وہ آتا ہے، قریبی کی ڈیفینیشن وہ ہوتی ہے کہ جو تیرا پڑوسی بھی ہو اور جو تیرا رشتہ دار بھی ہو اور جو مسلمان بھی ہو۔ کیا کیا ہے؟ پڑوسی میں ایک دم قریبی ہمسایہ کس کو کہا گیا ہے کہ جو مسلمان ہو، جو تیرا رشتہ دار ہو، اور جو تیرا کیا ہو، ایک دم جس کا دروازہ تیرے دروازے سے لگتا ہو وہ قریبی ہو، وہ رشتہ دار۔ اور دور کے ہمسائے کے بارے میں کیا ہے کہ جو کون ہے کہ جو تیرا رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے، وہ مسلمان ہے اور تیرا پڑوسی ہے، تو یہ اور مسلمان ہے۔ اور تیسرا اور دور کا وہ آ جا رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے لیکن تیرا ہمسایہ ہے، تیرا پڑوس ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آقا کریم مدنی آقا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا ہے؟ قریبی رشتہ، اچھا قریبی جو قرابت دار ہے، جو رشتہ دار ہے، اور یہاں تک کہ جو پڑوسی ہے، تو پڑوسی میں کون آتے ہیں؟ پڑوسی کس کو کہیں گے؟ ہمارے دائیں بھی پڑوسی ہے، ہمارے بائیں بھی پڑوسی ہے، ہمارے سامنے بھی پڑوسی ہے، ہمارے پیچھے بھی پڑوسی ہے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں تیرے دائیں 40 گھر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور تیرے بائیں 40 گھر، تیرے پیچھے 40 گھر، تیرے سامنے، تیرے گھر کے سامنے کے 40 گھر، گویا 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، یہ تمام پڑوس میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمام پڑوس میں۔ تو یہ پڑوسی ہے، اور پھر ان کا خیال رکھے، ان کا احترام کرے، ان کا حق سمجھے، ان کو محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کی اب حدیث مبارکہ بھی فرما لو کہ سماعت فرمائے کہ میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہم نے قرآن سمجھ لیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیرے تمام رشتہ داروں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا، اور ساتھ میں پڑوس کا بھی ذکر کر دیا۔ اب حدیث پاک ہے، میرے آقا مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا، اللہ اکبر، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ دوسرے لفظوں میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ ایمان ہی نہیں لایا مجھ پر، اس نے مجھ کو مانا ہی نہیں، اس نے رسول کو سمجھا ہی نہیں، اس نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ وہ جس کی شرارت سے، جس کی حرکتوں سے، جس کی بد اخلاقیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی سخت وعید آئی ہے کہ اگر پڑوسی کے ساتھ اگر ہم غلط ہوتے ہیں تو پھر مسلمان ہی نہیں رہتے ہیں، پھر ہم مسلمان ہی نہیں رہتے ہیں، پھر ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ ایمان سے خارج ہونے لگتے ہیں۔ آقا نے فرما دیا کہ وہ پھر مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں لایا، ایمان لاتا تو ایسا کرتا ہی نہیں نا۔ تو یہ اتنی سخت بات ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق، اتنے حق آئے، اتنے حق بھیجے، جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں اتنے حقوق پڑوسیوں کے بھیجے، اتنے پڑوسیوں کے حقوق بھیجے کہ مجھے لگا کہ شاید اب اللہ تعالیٰ یہ بھیجنے والا ہے کہ پڑوسیوں کو جائیداد میں بھی، اپنی وراثت میں بھی حصہ نہ دینا پڑے، اللہ اکبر۔
اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زور دیا. اللہ تعالیٰ نے اتنے حقوق جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں بھیجے، احکام بھیجے پڑوسیوں کے، کہ مجھے ڈر لگا. کون فرماتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہوا کہ نہ جانے اب شاید جائیداد میں بھی اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کا حق نہ رکھ دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک حدیث پاک اور ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر میں، حج کے میدان میں، عرفات کے میدان میں سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ تھا، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اس عالمی اجتماع میں، حج کا اجتماع جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عالمی اجتماع ہوتا ہے، جس میں سارے عالم سے اللہ کے بندے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، سارے عالم سے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے 3 مرتبہ اس حج کے سفر میں، عرفات میں خطبے میں جانے کا موقع ملا. تو یہ جو حج کا دیکھو، جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے، امام اپنے مسجد میں ممبر پہ سے جب امام خطبہ دیتے ہیں تو وہ خطبے میں بھی خاص باتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے لیے، کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو اور مسلمان ایک اچھی طریقے سے جیے. لیکن جو حج کا خطبہ ہوتا ہے نا، وہ عالمی خطبہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر عالم کی بات کی جاتی ہے، دین کے فروغ کے لیے، اشاعت کے لیے، بڑی نہیں دین کی ترقی کے لیے باتیں اچھے نقطے، اچھے پوائنٹ سمجھائے جاتے ہیں کہ آپ کو دین کے لیے اپنے پورے عالم میں کیا کرنا ہے، عالم میں دین کی کیسے فروغ ہو، کس طریقے سے دین کی باتیں ہو. تو یعنی ایک وہ کلاس کا، ایک A1 کلاس کا خطبہ ہوتا ہے، نمبر 1 کا خطبہ، جس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کی جاتی. اس خطبے میں کیا ہوتی ہے؟ اس خطبے میں بڑی باتیں کی جاتی ہے، عالم کی باتیں کی جاتی ہے، عالمی طور پر وہ ایک معیاری خطبہ ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے خطبے میں دیکھا، میں نے سنا کہ سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے پڑوسیوں کی بات چھیڑ دی. اللہ اکبر. حج کے خطبے میں میرے آقا نے پڑوسیوں کی بات کیا کر دی؟ چھیڑ دی، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو حقوق بھیجے اتنے حقائق کہ مجھے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں بھی حصہ نہ دینا پڑے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تیرے پڑوسی کو، پھر پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ پڑوسیوں کے حقوق کس طریقے سے نبھانے کا حکم دیا میرے آقا نے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ تیرے پڑوسی کو کوئی خوشی اللہ دے، تیرے پڑوسی کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشی دے تو اس کو مبارکباد دینے جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیرے پڑوسی کے ہاں اگر کوئی خوشی آئے، اس کے ہاں اولاد ہو، اس کو بیٹا بیٹی ہو یا پوتا پوتی ہو، یا اس کے ہاں کوئی اچھی گاڑی ہو، یا اس کو کوئی خوشی، اس کا بچہ اچھے نمبر سے کامیاب ٹاپ کرے، اس کا بیٹا کوئی عالم فاضل بن جائے، اس کی بیٹی کوئی عالمہ فاضلہ بن جائے، اس کی بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن جائے، ان کا رزلٹ اچھے نمبروں سے آئے، تجھے پتہ لگے تو تو کیا کر؟ پہلا حق پڑوسی کا کیا ہے؟ اس کو مبارکباد دینے جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کرنے جا؟ اس کو مبارک دینے جا، مبارکباد دینے جا. یہ نہیں کر. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ مبارکباد تو نہیں بولتے، نہ جانے کون سا خزانہ ہاتھ آ گیا اس کو، آمدنی تو اتنی نہیں، کار کہاں سے آ گئی. ارے تجھے کیا کرنا ہے؟ تفتیش کے لیے اللہ ہے، اس کے فرشتے ہیں. تجھے جاسوسی کرنے کو نہیں کہا ہے اللہ نے، جاسوسی گناہ ہے. تجھے کیا کرنا ہے؟ اس کو ظاہر خوشی دکھ رہی ہے نا، اب باطن میں اس نے نہ جانے حرام حلال، ہاں غیر شرعی طریقے سے ڈائریکٹ آپ کو دکھ رہا ہے کہ وہ شرعی نہیں ہے، پھر مت جاؤ. بد مذہب ہے تو پھر مت جاؤ. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کی یہاں خوشی ہے تو آپ کھل کر سچے دل سے صبح اس کو ماشاءاللہ. کسی کی اچھی چیز دیکھو تو کیا بولو؟ ماشاءاللہ، برکت اللہ بولو، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت بولو. اللہ اس کو مبارکباد دو کہ اللہ تجھے بہت مبارک کرے. اس کے یہاں نئی گاڑی آئی ہے، مبارکباد دو، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور تم بھی خوش ہو. اور اللہ تعالیٰ سے اگر تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم اللہ سے دعا مانگے اللہ اس کی نعمت میں برکت دے اور ہمیں بھی عطا کر. یہ بولتے ہیں محبت. حسد نہ کرے. حسد آیا ایمان گیا. حدیث پاک ہے جس کے دل میں حسد آ جاتا ہے، ایمان اس کا وہاں سے نکل جاتا ہے. تو پہلا حق پڑوسی کا کیا بتایا؟ اس کے گھر خوشی ہو تو
مبارکباد دینے جا، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچے، وہ بیمار ہو جائے یا وہ تو عیادت کو جا، اگر اس کے یہاں کسی کی موت ہو جائے تو پھر تعزیت کو جا اور اس کے جنازے میں جا۔ یہ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر کیا کر، برابری سے اس کے غم میں تو شریک رہے، یہ دوسرا حق۔ تیسرا کیا ہے، اور جب تیرا پڑوسی تجھ سے قرض مانگے، یہ عالمی خطبہ ہے حج کا، اس میں میرے آقا پڑوسیوں کے حقوق گنا رہے، یہ حدیث پاک بتا رہی ہوں، اپنے دل سے نہیں بتا رہی ہوں۔ تو تیسرا حقوق کیا بتایا، جب تیرا پڑوسی تجھ سے قرض مانگے تو تو اس کو قرض دے، یہ اس کا حق ہے، تو اس کو قرض دے، اور قرض دینے میں لوٹانے میں مہلت مانگے کہ ابھی اس کے بعد جمع نہیں ہوا ہے پیسہ، تو پھر اس کو تو مہلت دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا دین ہے میرے، کیا مصطفیٰ جان رحمت کے ارشادات ہے، سبحان اللہ۔ اگر اس پہ لوگ عمل کر لے، سارا معاشرہ سدھر جائے، سارا معاشرہ سدھر جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا حقوق یہ ہے کہ قرض مانگے تو قرض ادا کر، قرض عطا کر اس کو، اور قرض دینے میں دیر ہو جائے تو مہلت دے۔ اور پھر چوتھا کیا ہے، اور جب تیرے گھر گوشت پکے، جب تیرے گھر گوشت پکے تو کیا کر، شوربہ زیادہ کر لیا کر، کیا کر، شوربہ زیادہ کر لیا کر، اور جو چیز لائے، شوربہ زیادہ کیوں کر لیا کر، ہاں تیرے پاس اتنا کر دیا، یہ تو اس کے لیے ہے، اس کے لیے کہ جس کے پاس میں ہے نہیں، اسے تھوڑا سا گوشت لایا اپنے بیوی بچوں کے لیے، لیکن پھر کیا ہوا کہ اب اتنا نہیں ہے کہ اتنا لاتا کہ پڑوسی کے گھر بھی اچھی طریقے سے بھیج دیتا۔ اگر اللہ نے اتنا دیا ہے تو پھر زیادہ لا کے خود بھی کھا اور پڑوس کو بھی کھلا، پڑوس کو بھی بھیج، لیکن کم بھی ہے، تھوڑا سا بھی گوشت ہے تو پھر کیا کر، میرے آقا فرماتے ہیں یوں نہ پکا کہ تو خود کھا لے اور تیرے بچے کھا لیں اور پڑوسی کے گھر خوشبو جائیں گی تو پتہ لگا پڑوسی غریب ہے، اس کی استطاعت ابھی نہیں ہے، اس کے بچے مچل جائے، ابو ہم کو بھی گوشت کھانا ہے، تو پھر وہ تڑپ جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے کیا کر، تو زیادہ گوشت نہیں بھیج سکتا، کم سے کم اتنا کر کہ شوربہ زیادہ کر لے، پانی زیادہ ڈال دے، اور پانی زیادہ ڈال کے ایک پیالی اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی بھیج دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اور پھر چوتھا کیا ہے، پانچواں، کہ جب کوئی چیز نہیں لائے، جو نیا پھل لائے، نئی کوئی چیز لائے، کوئی نعمت لائے، کوئی مٹھائی لائے اپنے بال بچوں کے لیے، تو اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دیا کر۔ اور اگر اتنا نہیں ہو سکتا نا، تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو پھل کھا کر چھلٹے دروازے پر نہ پھینک، پھل کھا کر چھلٹے دروازے پر نہ پھینک، کہ کہیں کیوں یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، تو فرماتے میرے آقا کہ چھلٹے دیکھ کے کہیں پڑوسی کے بچے مچل جائے کہ ابو ہمیں بھی یہ پھل کھانے ہیں، لا کر دو، اس کو نہ بن پڑا تو پھر کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی دل کی فکر ہے، کتنا پڑوسیوں کی دل کی فکر ہے۔ آج تو لوگ جان بوجھ کے دوسروں کو دکھانے کے لیے ایک سے ایک ڈریس پہنتے ہیں، ایک سے ایک کھانے کھاتے ہیں، اور ان کو اس میں شریک بھی نہیں کرتے، اور ان کو جلانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچو پھر وہ آقا کا امتی نہیں ہے، آقا پہ ایمان نہیں لایا، جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کون، جو کون ہے، صدیق اکبر، جو غار یار بھی ہے، جو میرے آقا کے خلیفہ اول بھی ہے، جو ام المومنین جناب سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی ہے، اور اتنا اونچا مقام ہے، جو حضور پاک جن سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سارے عالم کا ایمان ایک پلٹے پر اور ابو بکر کا ایمان ایک پلٹے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابو بکر کا ایمان اتنا بھاری، اتنا قوی، سبحان اللہ۔ ان کی شان دیکھیے کہ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن ابو بکر، آپ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے کون، حضرت عبداللہ بن ابو بکر کا کسی سے، آپ کے پڑوسی سے، آپ کے بیٹے کے پڑوسی سے آپ کے بیٹے کا اختلاف ہو گیا، کسی بات پر اختلاف ہو گیا تو کیا ہوا کہ دونوں میں کچھ بات بن گئی، دونوں ایک دوسرے سے کچھ بات کرنے لگے، تو خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ آپ کے بیٹے کا کسی سے کچھ اختلاف چل رہا ہے، کچھ پرابلم چل رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آئے اور کہتے ہیں کہ اب کیا پیاری بات، کیا تاریخی جملہ آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھے معلوم نہیں تیرا
تمہارا کس بات پہ اختلاف ہو رہا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ تمہارا اختلاف تمہارے پڑوسی سے کس بات پر چل رہا ہے، کس بات پہ ہے، لیکن بس اتنا سمجھتا ہوں کہ تو معذرت کر، بس میرا فرمان اتنا ہے، میرا حکم ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے معذرت کر، معافی مانگ۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا کبھی کوئی تکلیف تجھے پڑے گی تو میں تو وہ تیسرے محلے سے، تیسری گلی سے میں تیرے پاس آؤں گا، لیکن یہ تیرا ہمسایہ، تیرا پڑوسی مجھ سے پہلے تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کیا کر، تو فوراً اپنے اس پڑوسی سے معذرت کر، معافی مانگ۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی پڑوسی نے یہ بات سنی تو فوراً خود آگے بڑھ کر کہا، حضرت ان کی تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے، غلطی تو میری ہے، غلطی تو میں نے کی ہے، معذرت تو میں مانگتا ہوں، معذرت تو میں، معافی تو میں مانگتا ہوں، اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کوئی شکایت کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حسن اخلاق ہے کہ بات خراب تھی بدل گئی، بگڑی بات سدھر گئی، یہ حسن اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر کی بات کہ مجھے کتنی پیاری لگی ہے، کتنی پیاری کہ اگر ہر انسان اس طریقے سے اپنی باتوں کو وہ کرنے لگے تو انشاءاللہ کیا ہو، بات بگڑے نہ، جھگڑے لڑائیاں بڑھے نہ۔ اس طریقے سے معذرت مانگنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اور حدیث درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک ایک اور سن لیجیے، سماعت فرمائے کہ میرے آقا، مدنی آقا، سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ایک مدینے میں ایک عورت رہتی ہے، ایک بی بی ہے جو نمازی ہے، قرآن بہت پڑھتی ہے، بڑی سخاوت کرتی ہے، لوگوں کو بھر بھر کے وہ صدقہ کرتی ہے، دیتی ہے، اور یہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بات ایسی ہے کہ اس کی زبان جو ہے نا اس کے ہمسایوں کے لیے بہت بری ہے۔ کیا کرتی ہے؟ خوب عبادت کرتی ہے، خوب قرآن پاک کے ختم کرتی ہے، خوب قرآن پاک پڑھتی ہے، یہاں تک کہ سخی بھی بہت ہے، لیکن پھر بھی اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہے۔ اس کی زبان سے وہ، اپنی زبان سے وہ اپنے ہمسایوں کی عزت اچھالتے رہتی ہے، ان کی دل آزاریاں کرتے رہتی ہے، اس طریقے سے ان کو تکلیف دیتی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کی زبان سے نکلا، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو کہہ دو کہ تیری نمازیں، تیرے ختم قرآن، تیرے صدقات، تیرے کچھ کام نہیں آئیں گے، تو جہنم میں جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر کسی نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے میں ایک بی بی ہے، وہ ایسی ہے کہ جو غریب ہے، جو زیادہ صدقات نہیں کر سکتی، وہ اور زیادہ نمازیں بھی لمبی لمبی نہیں پڑھتی ہے، صرف فرض و سنتیں پڑھتی ہے، صرف فرض نمازیں، فرض عبادت کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے، قرآن بھی زیادہ ختم نہیں کرتی ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھتی ہے، تھوڑی تھوڑی فرض نمازیں پوری 5 ٹائم بھی پڑھتی ہے، لیکن خوب نفل نہیں پڑھتی ہے، جتنا ہے اتنا فرض پڑھ لیتی ہے، اور قرآن بھی تھوڑے تھوڑے پڑھتی ہے، اور صدقات میں زیادہ دینے کو اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو وہ کیا کرتی ہے، خشک پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، خشک پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، اور پھر کیا کرتی ہے، اب اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اس لیے کوئی نوکر چاکر بھی نہیں ہے، اپنے گھر کے سارے کام انجام دیتی ہے، اپنے سارے کام کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہی اسے پتہ لگتا ہے اس کے پڑوسی کیا کوئی بیمار ہے تو وہ کھانا بنا کے اس کے گھر بھیجتی ہے۔ اس کا پڑوسی، اس کے پڑوسن کوئی بیمار ہو جائے تو ان کے لیے بہت عیادت کو جاتی ہے، ان کے لیے کھانے بنا کے بھیجتی ہے۔ ان کے پڑوسیوں کے گھر میں کبھی کوئی دکھ تکلیف ہو جائے تو فوراً جا کر ان کو ڈھانڈس بندھاتی ہے، تسلی دیتی ہے، ان کے ساتھ برابری سے ان کے غم میں شریک رہتی ہے، ان کی خوشی میں شریک رہتی ہے، ان کو کھانے بنا کے بھیجتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کو جا کے خوشخبری سنا دو، اس بی بی کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ اللہ نے اس کے لیے جنت پکی کر دی ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے عمل نہیں ہے، لیکن کیا ہے، حسن اخلاق ہے، زبان اچھی ہے، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہی زندگی ہے۔ ہم معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ساماجک
پرانی ہیں، ہم سوسائٹی کے لوگ ہیں، ہم کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا ہے، رشتوں میں باندھ کے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، اور ان رشتوں کو ہمارا امتحان بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان رشتوں کو اچھی طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ یاد آ رہا کہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں جب نماز پڑھایا کرتے تو آپ امامت کرتے اور آپ کے پیچھے جتنے صحابہ کرام نماز پڑھتے نا، تو ان میں ایک صحابی ایسے تھے جو کیا کرتے، جیسے ہی حضور پاک سلام پھیرتے، ابھی دعا ہونے کی رہتی، آپ سلام پھیرتے تو یہ فوراً کیا کرتے، اٹھتے اور سب کو، کبھی سامنے رہتے تو پھاندتے ہوئے ادھر سے سب کو دکھتے اور فوراً مسجد سے نکل جاتے۔ ہمیشہ کا ان کا یہی معمول چل رہا ہے لوگوں میں۔ اب ہم بدگمان تو بہت جلدی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے کہ ابھی تو دعا بھی ہونے کی، کچھ صحابہ کرام کے دل میں آتا ابھی تو دعا بھی ہونے کی، وہ بھی کس کی دعا، مصطفیٰ جان رحمت کی دعا، اور یہ ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے، سمجھ لو کہ یہ اتنے جلدی جیسی نماز پڑھتے ہیں فوراً نکل جاتے، تو کیا بات ہے۔ لیکن کسی نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی، اور کبھی جب ذہن بگڑتے تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت بھی کیا کرتے، فوراً اس کو پوچھ کر، اس بات کو پوچھ کے لوگوں کی دل صاف کر دیا کرتے۔ لیکن ابھی یہ ہوا کہ کئی ٹائم ہو گیا میرے مصطفیٰ نے بھی کبھی پوچھا ہی نہیں۔ پھر کئی وقت نکلنے کے بعد ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے انہی صحابی سے پوچھا جو فوراً نماز ہوتے سے سلام پھیرتے سے نکل جاتے تھے، ان سے پوچھا کیا بات ہے، اتنی بھی کیا جلدی ہے کہ نماز سلام ہوتا ہے اور تم امیجیٹ بنا دعا کے نکل جاتے ہو، کیا بات ہے اتنی جلدی ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات کہی پیاری پیاری، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 3 اور 4 سال کے 2 بچے ہیں، میرے 3 اور 4 سال کے 2 بچے ہیں، اور وہ جب میں مسجد آتا ہوں تو وہ سوئے ہوتے ہیں، اور جیسی میں نماز ہوتی ہے تو میں نماز پڑھ کے فوراً اسی لیے چلے جاتا ہوں کہ میں ان کو جا کر جگاتا ہوں، پھر میں ان کو جا کر جگاتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے، میرے آقا تو سب جانتے ہیں، غیب جاننے والے میرے آقا کو اللہ نے غیب عطا کیا ہے۔ ارشاد فرمایا اچھا اور آگے بولو، کیا کہا، اچھا آگے بتاؤ، اور بتاؤ کیوں جاتے ہو؟ تو پھر آپ نے اپنی مین بات بتائی، وہ بات یہ تھی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے ہمسائے کا گھر جو ہے، میرا پڑوسی جو ہے، اس کے گھر میں کچھ کھجوروں کے درخت لگے ہیں، اور رات میں جب مدینے کی ہوائیں مدینے سے برکت لے کر جب دنیا میں جاتی ہے، مدینے کو چوم کر جاتی ہے، تو رات کی ان ٹھنڈی ہواؤں سے کھجوریں جھڑ کر میرے صحن میں گر جاتی ہے، ہواؤں سے، ان مدینے کی وہ پیاری ہواؤں سے کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہے رات میں، تو میں فوراً فجر کی نماز کے بعد جاتا ہوں، پوری کھجوریں سمیٹتا ہوں، اور پوری کھجوریں سمیٹ کے پڑوسی کے صحن میں ڈال دیتا ہوں، اور پھر اپنے بچوں کو جگاتا ہوں۔ ڈرتا ہوں کہیں پڑوسیوں کے حقوق میں کوتاہی نہ ہو جائے، میرے بچے پڑوسیوں کی کھجور بغیر پوچھے اٹھا کر منہ میں ڈال نہ لے، اسی لیے میں فوراً نماز پڑھ کے وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رزلٹ نکلنے لگا ہے اس بات کا، میرے مصطفیٰ مسکرا دیے، میرے مصطفیٰ مسکرا دیے۔ دیکھیے بھائی، زمین پہ گری ہوئی چیز ہے تو اس کو اگر اٹھا کے کھا لیا تو شرعی طریقے سے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ تقویٰ ہے کہ ہمارے درخت کا پھل نہیں ہے، اور ہم اس کو کیسے کھا لیں، ہم اس کو کیسے اس درخت کے بنا پوچھے، بنا پرمیشن کے اس کا، اور معلوم کتنا بڑا گناہ ہے۔ باہر کی چوری کی تو ایک چوری لکھی جاتی ہے، لیکن پڑوسی کے گھر سے چوری کی، پڑوسی کی ایک کٹوری چمچ چرا کے رکھ لیا، پڑوسی کا کوئی غلاف اڑ کر آیا اٹھا کے رکھ لیا، پڑوسی کا کوئی دوپٹہ اڑ کر آیا آپ نے اٹھا کے رکھ لیا، ایک چوری نہیں 10 چوری کا تو یہ سزا ملے گی۔ اللہ اکبر، اتنی سخت بات ہے۔ تو پڑوسی کے گھر سے کھجور گری تھی، آپ نے اٹھاتے، روز کا معمول فجر کی نماز ہوتے سے پوری کھجور اٹھاتے، اپنے بچوں کے اٹھنے کے پہلے کھجوریں اٹھا کے پڑوسی کے صحن میں ڈال دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب رزلٹ نکل رہا ہے، میرے مصطفیٰ چاہتے تو کہتے کیا بات ہے، بچے ہی تو ہیں، نابالغ ہیں، کھا لی تو کیا پرابلم ہوں گی، تم دیر سے جایا کرو،
یا کہتے لیکن آپ نے مسکرا کے کہا کہ اے میرے صحابی سنو، تمہارا جو یہ فعل ہے، یہ عمل ہے، یہ جو کام آپ کرتے ہو، اس سے میں بھی خوش ہوں، اور دوسرا فرشتے بھی خوش ہیں، اور اللہ بھی خوش ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات جو ہے یہ بڑی سمجھ کی بات ہے۔ آج کل تو لوگ پڑوسی کے درختوں سے چوری کر کر کے پھول چرا لیتے ہیں، پھل چرا لیتے ہیں، اور پھر آرام سے بولتے کچھ نہیں ہوتا نا، پڑوسی تو وہ درخت ہی لگائے، ارے درخت اس نے لگایا ہے۔ اسی میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ ہمارے بھی پڑوسی ہیں جو پیچھے غیر مسلم رہتے ہیں، ان کی دیوار سے ایک امرود کا، اس کا بیہی کا، جام کا درخت ہے، اور جام کے درخت سے میں بنچ آتے ہیں، جام کے بنچ، ایسے بنچ میں جام وہاں لگتے ہیں۔ تو وہ میری بیٹی جب یہی عائشہ جو نعت پاک پڑھتی ہے، بہت چھوٹی تھی تب کی بات بتا رہی ہوں، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ چھوٹی تھی تب کی بات ہے کہ وہ درخت کی جو شاخیں ہیں وہ یہاں پر ہمارے کمپاؤنڈ وال کے اندر آ جاتی ہے، اور اندر آ کے وہ پکے امرود، پکے وہ جو جام ہے وہ للچاتے ہیں بچوں کو، بچے تو للچتے ہیں۔ تو اب گھر میں کتنا ملا، بچوں کی بھی ایک خصلت ہوتی ہے، خاصیت ہوتی ہے، گھر میں کتنا ملے وہ نہیں کھائیں گے، لیکن باہر جو درخت میں لگا دکھتا ہے نا، اس کا مزہ کچھ الگ لگتا ہے، سمجھتے ہیں اس کو توڑنے کا مزہ آتا ہے الگ۔ تو وہ میری بیٹی اور بیٹے نے کبھی بھی بچپن سے ہی یہ دیا کہ میں نے کبھی بھی کوئی پھل ٹھیلے سے اٹھا کر، لوگ جو چکھنے کے بہانے سے کھا لیتے ہیں نا، چکھنے کے بہانے سے، وہ چکھنے کے بہانے سے بھی میں نے کبھی نہ میں نے کھایا ہے، نہ میں نے اپنے بچوں کو کھانے دیا۔ میں نے کہا پہلے خریدو، اگر ٹیسٹ اچھا لگ رہا نہیں لگ رہا، خرید کے پیسے پیڈ کر کے پھر اگر آپ چکھو گے تو گناہ نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے وہ چک کر کئی کلو وہ کھووا کھا جانا، کئی انگورے کھا جانا، کھجور کے مارکیٹ میں جا کے کئی کلو کھجور کھا جانا، یہ میرے سمجھ سے پرے ہے۔ میں تو نہیں، میرے لیے تقویٰ ہے کہ نہیں کھانا چاہیے، جب تک آپ نے خریدا نہیں ہے تو کیوں کھائے؟ لاکھوں پرمیشن بھی دے رہا ہے تو بھی میں نہیں کھاتی ہوں، اور میں نے بچوں کو بھی کبھی کھانے نہیں دیا۔ تو وہ جب میری بیٹی کو معلوم تھا کہ ممی تو کبھی کھانے دیتے نہیں ہیں، تو انہوں نے بس ایک بار مجھ سے مذاق میں کہہ دیا، ممی توڑ لوں؟ ممی اتنا پیارے جام لگے ہیں اور اپنے گھر میں آئے ہیں، بالکل یعنی درخت کی شاخیں اپنے گھر کے اندر ہیں، توڑ لوں؟ میں نے کہا نہیں توڑ سکتے، اس کے اوپر بالکل ہاتھ نہیں لگانا ہے، نہیں توڑنا ہے۔ جب ایسی بات کہی، اور دیکھیے میں اللہ کی قدرت بتا رہی ہوں، یقین کیجئے کہ کیا بات ہے، اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ میں نے وہ تقویٰ کیا، میں نے اپنے بیٹی کو کہا کہ نہیں توڑنا ہے، اور نہیں توڑنا ہے بول کے پھر میں، اجنی ہے ہمارے ناگپور میں، وہاں پر میرا اجتماع ہوتا تھا، تو وہاں پہ میں پورے ناگپور کے ہر ایریا میں اجتماع ہوتا تھا، تو اس ایریا میں لینے کے لیے جو آٹو آتا تھا وہ بھائی تھے، بھائی وہ یعنی بالکل مجھ کو یعنی 18 سال مجھ کو لے کر گئے، سمجھ لو یعنی آٹو سے، تو وہ لے کر جاتے تھے مجھ کو اپنے ایریا میں، ان کے مقرر تھے وہی، اور انہی لوگ سب مل کے اس ایریا میں اجتماع کراتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اجتماع کے بعد کوئی مجھے جام لا کر دے دیتے، اور ان کے اس ایریا میں بہت جام کے درخت تھے، بہت بیہی کے امرود کے درخت تھے، لیکن میں تو نہیں بول کے بھول کے بس اتنا کہا تھا کہ آج میں جا رہی ہوں نا، تو میں انشاءاللہ کسی سے وہاں سے یا تو مارکیٹ سے خرید کے لاؤں گی، یا میں وہاں سے بہت درخت تھے جہاں میں جا رہی ہوں اجتماع میں، تو ان کو بول دوں گی کہ آپ مجھ کو جام دے دو، مانگ لوں گی تمہارے لیے، لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگانا، وہ درخت کو، وہ پھل نہیں توڑنا، ایسا کہہ کے چلے گئے۔ پھر میں بھول بھی گئی، اجتماع میں چلے گئی بیان کرتے، میں بھول بھی گئی کہ میں نے اپنی بیٹی سے کیا وعدہ کیا تھا، لیکن میرے اللہ کو میرا وعدہ یاد تھا۔ ہوا یہ کہ جیسے اجتماع ختم ہوا تو بابا بھائی جو ہم کو لے کر جاتے تھے آٹو میں، انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرے اجتماع کی جگہ پہ نہیں، ایک دوسرے گھر کے سامنے لے جا کے آٹو 1 منٹ میں کھڑا کر دیا، جمیلہ باجی کا گھر تھا۔ میں نے کہا بابا بھائی دیر ہو رہی ہے، تو کہا نہیں آپا میں 1 منٹ میں آ رہا ہوں، بول کے میں آٹو میں بیٹھی تھی، وہ چلے گئے، اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا والا تھیلا تھا، اور انہوں نے تھیلا مجھے بنا بتائے اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر ان کی عادت تھی جب وہ مجھ کو چھوڑتے تو میرے ہسبینڈ سے پھر وہ بھائی صاحب کے پاس میں آ کے تھوڑی دیر بیٹھتے اور اپنے دین کی کچھ باتیں کرتے، پھر چلے جاتے۔ تو اس دن یہ ہوا کہ وہ جیسی میں اتری تو وہ تھیلا لے کے اترے، اور تھیلا لے کے اترے، اور انہوں نے پورا کے پورا تھیلا سامنے ٹی ٹیبل کے سامنے ایک اس پہ الٹا دیا، اور کہا کہ گڑیا چھوٹی ہے، گڑیا بلاؤ، اور جتنے جام اٹھانا ہے پسند کے اپنے اٹھا لو۔
مجھ کو بہت تعجب ہوا. میں نے کہا میں تو تعجب میں آ گئی, یا اللہ یہ بات تو صرف میں جانتی تھی, میری بیٹی جانتی تھی, میرا اللہ جانتا تھا, تیسرا کسی کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھ کو جام لانا تھا. میری بیٹی نے جام چاہے تھے. اور بتاؤں آپ کو یقین نہیں ہوگا, جو بنچ وہاں پر میرے گھر میں پڑوسی کا بنچ لٹک رہا تھا جام کا درخت کا, سیم وہی بنچ ہی تھا پورا. وہ بنچ اس کے اندر ٹوٹا ہوا وہ وہاں پر رکھا ہوا تھا. میں اسے بڑی تعجب سے, غور سے, بڑی کشمکش میں دیکھ رہی تھی. یا اللہ وہ تو وہاں لٹک رہا تھا, یہ یہاں کیسا آ گیا؟ تو یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. تقویٰ اگر کرو تو اللہ تعالیٰ وہی چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ حق ہے پڑوسیوں کے کہ ہم پڑوسیوں کو ایذا نہ پہنچائے, پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے. تو یہ صحابی رسول کی بات ہم نے سنی. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پائے کے عارف باللہ, بہت بڑے بزرگ, جن کے بارے میں حضرت خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اور لکھا ہے کہ حشر کے دن بایزید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لاکھوں مسلمانوں کو جنت نصیب کرے گا. لاکھوں مسلمانوں کو. بہت بڑے بلند پائے کے بزرگ ہوئے ہیں, اور ان کی بات بہت نرالی. ان کے بارے میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کا جو پڑوسی تھا نا, یہ اپنے مسلمانوں کے امام تھے, بہت بلند پائے کے بزرگ تھے, اور ان سے تو لوگ ان کے ایک ایک بیٹھک میں کئی جو راہب تھے وہ پورے کے پورے اپنے گاؤں کے ساتھ میں مسلمان ہوئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کبھی ان کے بارے میں ذکر کروں گے انشاءاللہ. لیکن ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ان کے جو پڑوسی تھا وہ پڑوسی تھا یہودیوں کا عالم تھا. کیا تھا؟ ان کا پڑوسی یہودیوں کا عالم تھا. نیچرل ہے, یہودی کا عالم وہ تو مسلمانوں کے عالم سے ہمیشہ بغض رکھیں گا, اس کو تو تکلیف ہوتے رہیں گی. اور ہمسایہ تھا, آپ کا پڑوسی تھا. اب ہمسایہ تھا آپ کا پڑوسی تھا, اور آپ جو تھے دین کے لیے دور بہت دن کے لیے اپنے گھر سے دور رہتے تھے. دین کی فروغ کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, دین کی باتوں کے لیے کئی دن آپ باہر رہتے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ وہ جو یہودی کا جو عالم تھا نا, وہ حضرت بایزید بستامی کے خلاف بہت باتیں کیا کرتا تھا, کیونکہ اس کا نیچرل تھا, اس کا مذہب بھی مسلمان نہیں تھا, وہ مسلمان بھی تھا, تو وہ تو نیچرل ہے کہ وہ دشمن تھا حضور ان کا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا بستام میں وہ رہنے والا تھا. ہوا یہ کہ ایک دن کیا ہوا کہ اس کی کچھ کوتاہیاں ہوئی یہودی عالم کی. جو کوتاہیاں اس کے جتنے اس کے چاہنے والے تھے وہ اتنے زیادہ اس سے بیزار ہو گئے. کچھ اس نے کیا نہ جانے کیا کام کیا کہ جو اس کی بڑی عزت کرتے تھے, احترام کرتے تھے, اسے تحفے اور نذرانے دیا کرتے تھے, وہ سب انہوں نے بند کر دیا. اس سے نفرتیں پال لی, اس کی کوئی شکل بھی نہیں دیکھتا تھا, اور وہ اپنے گھر میں بند رہنے لگا. اس کی عزت پوری بیکار ہو گئی. اب ہوا یہ کہ جو تحفے ملتے تھے, نذرانے ملتے تھے, تنخواہیں ملتی تھی, وہ سب یہودیوں نے بند کر دی. وہ اتنا غریب ہوا, اتنا غربت میں آیا کہ ایک وقت آیا کہ اس کے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کو بھی نہیں رہا. چراغ میں تیل ڈالنے کو تیل نہیں تھا, اندھیرا گھپ رہتا تھا اس کے گھر میں. اب ہوا یہ کہ اس کا 2 ماہ کا بچہ تھا, اور 2 ماہ کا بچہ تھا. وہ رات بھر چراغ اندھیرا ہونے کی وجہ سے رات بھر چلا کے روتا تھا, سوتا بھی نہیں تھا, ڈرتا تھا اور روتے رہتا تھا. اب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت دنوں کے طویل سفر کے بعد ایک بار جب اپنے گھر آئے تو دیکھے کہ پڑوسی کا اسی راہب یہودیوں کا جو عالم تھا, اس کے گھر میں بچے کے رونے کی بہت آواز آ رہی ہے, ساری رات آواز آ رہی ہے. اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, یہ پڑوسی کا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, آپ کی زوجہ محترمہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے بھی پتہ کرایا ہمارے یہاں کے کنیز سے کہ بات کیا ہے, تو پتہ لگا وہ اتنا غریب ہو گیا ہے کہ اس کے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے بھی پیسے نہیں ہیں, اور وہ اس غربت کے عالم میں اس کا بچہ روتے رہتا ہے اور وہ بہت پریشان ہے. تو جیسے ہی یہ بات
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے امام نے، مسلمانوں کے اللہ کے اتنے بڑے ولی نے سنی تو فوراً اپنے گھر میں ایک جو چراغ جل رہا تھا وہ چراغ اٹھایا اور اٹھا کے اپنے پڑوسی کے گھر میں دستک دی. اور پڑوسی کون تھا؟ دین کا دشمن. پڑوسی کون تھا؟ آپ کا دشمن. اس کے باوجود کیا کیا؟ پڑوسی کے گھر کو دستک دی. پڑوسی باہر نکلا، دیکھ کر دنگ رہ گیا، ڈر گیا اور کہنے لگا اللہ اکبر. اس کو تعجب لگا یہ کیسے آئے؟ کیسے حضرت آپ؟ کیا بات ہے؟ کہے چراغ لو اور چراغ اپنے گھر میں رکھ دو اور دیکھو ادھر ادھر دیکھو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. کیا کہتے ہیں حضرت؟ دیکھو ادھر ادھر دیکھ لو، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اور میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. کیونکہ تیری میری تو دشمنی ہے نا دنیا کے حساب سے، دنیا کے اعتبار سے تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، میرے بارے میں برا بولتا ہے، اس لیے تو گھبرا مت، تو صرف یہ چراغ لے اور یہ بھی دیکھ لے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور تو چراغ لے لے. اس نے چراغ لے لیا. چراغ لے لیا، اس کا بچہ چین سے سو گیا. دوسرے دن پھر جب رات گہرائی، لوگ سو گئے، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے چراغ میں تیل بھرا اور تیل بھر کے پھر اس کی موٹی بتی کی اور اس کے دروازے پہ جا کے دستک دی اور کہا دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو چراغ لے لے. پھر اس نے چراغ لے لیا. تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ آدھی رات میں آپ نے اپنا وہ بتی میں تیل بھرا، چراغ میں تیل بھرا، بتی موٹی کی اور پھر گئے اور کہا دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو خاموشی سے لے لے. اتنا سننا تھا کہ اب وہ جو یہودی کا عالم تھا زور زور سے چلانے لگ گیا، زور زور سے چلایا کہ اے مسلمانوں دیکھو تمہارا امام یہاں آیا ہے، اور اے یہودیوں دیکھو جن کو میں برا بھلا کہتا تھا وہ بھی چراغ لے کے میرے پاس مجھ کو چراغ دینے آیا ہے. اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے میرے تمام آس پاس کے رہنے والوں، چلا چلا کے اس نے بلایا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے. کہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ تو کیوں تماشا بنا رہا ہے؟ تو خاموش رہے اور تو اپنا کام کر، کیوں یہ چلا رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں تو بتاؤں گا. میں نے تو توریت میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے اللہ کے نبی بڑے عفو والے ہوں گے اور بڑے پڑوسیوں کے حقوق سمجھانے والے ہیں، لیکن آج میں نے دیکھ لیا وہ رسول کا چاہنے والا اتنا اچھا ہے تو رسول کتنے اچھے ہوں گے، اور جب رسول اتنے اچھے تو اللہ کتنا اچھا ہوگا. اس لیے اے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مجھے تو آپ کلمہ پڑھا دیجئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ جو یہودیوں کا عالم تھا آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے، پڑوسیوں کے حقوق کی وجہ سے وہ مسلمان بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ایک اور واقعہ بتاؤں. حضرت ملک بن دینار رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بلند پائے کے بزرگ ہوئے. ملک بن دینار، ان کی بھی بات اتنی نرالی کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کا ہمسایہ جو تھا وہ یہودی تھا. ان کا بھی ہمسایہ جو تھا نا وہ یہودی تھا، اور وہ یہودی کیا کرتا تھا جانتے بوجھتے اس نے ایک پرنالہ ایسا لگایا تھا اپنے چھت پر کہ جو پرنالہ حضرت ملک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنگن میں آ کے گرتا تھا. وہ پرنالے کا پانی، وہ پائپ کا پانی ایسا جان بوجھ کے لگایا ہوا تھا. اب اس نے شروع کرا شرارت کرنا. جو غیر مسلم ہوتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، اور جو مسلمان بھی کئی ایسے ہیں جو مسلمان ہی نہیں ہے نا، وہ جان بوجھ کے شرارت کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے ٹنکی کا پانی جان بوجھ کے دوسرے کے آنگن میں کہ اس کے پورے کپڑے گیلے ہو جائیں، وہ بہتے رہیں گا پانی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں خود تجربہ بتا رہی ہوں کہ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو کرتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کو بتاتے بھی بڑے اچھے سے کہ انہیں سے تکلیف ہو رہی ہے. اب جو بتاتا ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں، جو نہیں بتاتا اللہ اس کو سمجھتا ہے. تو اب وہ پرنالہ جان بوجھ کے لگایا ہوا تھا، اور لگا کے کیا کرا تھا، وہ جان بوجھ کے تکلیف دینے کو کہ میرا پڑوسی مسلمان ہے اور اللہ کا بہت چاہنے والا ہے، عبادت کرنے والا ہے. عبادت میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی اڑنا نہیں چاہیے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، وضو خراب ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو اتنا معلوم تھا تو وہ کیا کرتا تھا، اس پرنالے پہ وہاں پر پیشاب کرتا تھا. اللہ اکبر. وہاں پیشاب کرتا اور وہ پیشاب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے آنگن میں گرتا. اللہ اکبر. اس کو لگتا آج جھگڑا ہوگا، آج چڑھیں گی، آج تماشا ہوگا، آج کچھ بولیں گے پھر میں تو بالکل تماشا کروں گا. وہ تماشا کرنے کے لیے انٹینشنلی نوونگلی ستا رہا تھا، جانتے بوجھتے وہ شرارت کر رہا تھا. لیکن ملک بن دینار، اللہ کے ولی تو وہی ہوتے ہیں نا جن میں ضبط بہت ہوتا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، جن میں بہت عفو ہوتا ہے، مدد کرنے کا
اور معاف کرنے کا ان میں بہت بلند طاقت ہوتی ہے، بہت زبردست صبر ہوتا ہے ان کا۔ انہوں نے صبر سے کام لیا، انہیں معلوم پڑا کہ وہ ایسا کر رہا ہے، سمجھ میں آ جاتا تھا کہ پیشاب ہمارے آنگن میں گر رہا ہے، تو آپ نے کیا کر لیا تھا؟ خاموشی اختیار کری۔ ایسے وہ روز انتظار کرتے رہا، یوں ہوا کہ 11 مہینے کا عرصہ بیت گیا، 11 مہینے ہو گئے۔ 11 مہینے تک اس نے دیکھا، ہی تو لڑنے ہی نہیں آئے، نہ انہوں نے چلایا، نہ انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کچھ بولا۔ آخر 11 مہینے بعد وہ خود ہی دروازے پر آئے اور کہنے لگا کہ حضرت آج 11 مہینے ہو گئے، میں وہاں اوپر پیشاب کرتا ہوں اور تمہارے آنگن میں گرتا ہے، لیکن عجیب انسان ہو، آپ کو کبھی غصہ ہی نہیں آیا، آپ کی جانب سے کچھ بات ہی نہیں، اور جبکہ میں اوپر سے دیکھتا تھا آپ کے گھر میں صفائی ستھرائی بھی بہت ہوتی ہے، آپ کے گھر میں پاکیزگی کا بھی عالم ہے، آپ کے گھر صفائی والے لوگ ہو، ایسے نہیں کہ گندے وہ لوگ ہو، پھر کیسے برداشت کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں نے اس کا انتظام کر لیا تھا، اب مجھے لگتا تھا تو میرا پڑوسی ہے، اور پڑوسی کو ہو سکتا ہے پیشاب کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کے پاس میں، تو وہ وہیں پیشاب کرتا ہے، تو اب تو کرتے رہے پیشاب، میں نے بھی ایک بڑی جھاڑو منگا کے رکھ لیا تھا، اور جیسی تو وہاں گندگی پیشاب کرتا میں جھاڑو سے اس کو پانی صاف کو باہر کر دیتا، میرا یہی معمول تھا، کیونکہ یہ کرنا زیادہ آسان ہے حشر کے دن، کہیں پڑوسیوں کے حقوق میں پکڑ ہو گئی تو میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا، اسی لیے میں نے تیری کوتاہیوں کو برداشت کر لیا۔ جب یہ بات سننا تھا تو وہ جو پڑوسی تھا نا، وہ بھی حضرت کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا حضرت جب آپ اتنے اچھے ہو، آپ کا نبی کتنا اچھا، اور اب نبی اتنا اچھا، تو پھر اللہ کتنا اچھا ہوگا۔ تو اسی ضمن میں ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے، سچا مومن وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے۔ تو اس کی صورت سے خدا یاد نہیں آتا، کیونکہ خدا کی صورت کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں نا، خدا صورت سے تو پاک ہے، خدا تو ایک نور ہے، اللہ تو ایک نور ہے، لیکن خدا کیوں یاد آئے؟ وہ اسی لیے جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ اتنی اچھی حرکتیں ہو، اتنا صبر ہو، اتنا برداشت ہو، اتنا درگزر ہو کہ سمجھے یہ اتنا اچھا کہ پڑوسی تو ستا رہا، 11 مہینے ستاتا رہا، لیکن آپ نے درگزر سے کام لیا، عفو سے کام لیا، برداشت سے کام لیا، صبر سے کام لیا، تو آخر کیا ہوا کہ وہ جو اتنا گندا تھا نا، وہ تو صرف پیشاب کر کے گندا نہیں تھا، وہ تو دل کا بھی گندا تھا، کفر اس پہ چڑھا ہوا تھا، وہ کفر بھی دھل گیا، دل بھی پاک ہو گیا، کلمہ بھی اس نے پڑھ لیا، اس نے اللہ کا دیدار کر لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارے سلوک ایسے ہوں کہ غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لے، غیر مسلم بھی ایمان والے بن جائے، تم ایسے بنو کہ تمہیں دیکھ کے تمہارا خدا یاد آ جائے۔ اللہ ہمیں وہ ہدایت عطا فرما دے، اللہ ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے۔ اسی ضمن میں ہم حنفی ہیں، ہم کون ہیں؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہیں؟ ہم پیروکار ہیں، حنفی ہیں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو گھر تھا، ان کے پڑوس میں بھی کون تھا؟ ایک ایسا ہمسایہ تھا۔ کون ہمسایہ تھا؟ وہ ہمسایہ تھا شرابی، اور وہ شرابی تھا، اور وہ دیر رات تک شراب پی کے اپنے گھر میں گانے بجانے، ہنگامے اور شور کیا کرتا۔ اور ادھر امام اعظم کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز امام اعظم نے پڑھی ہے، ہر رات میں ختم قرآن کیا ہے۔ امام اعظم کی عبادتوں کے کیا کہنے کہ رات بھر شب بیدار رہے آپ۔ اور وہاں کا جو کمشنر تھا نا، وہاں کا جو خلیفہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ آپ کا بڑا محبت کرنے والا تھا امام اعظم سے، اور امام اعظم کے انتظار میں اور بڑا محبت والا کرنے والا تھا۔ وہ چاہتا تھا کبھی تو امام اعظم میرے گھر پر آئے، میرے گھر تشریف لائے، لیکن اللہ والوں کو کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے گھر گھومنے کا۔ تو وہ تو اپنی عبادت میں رہتے تھے، بہت مشکل سے ہی کہیں کسی خاص کام سے جاتے تھے، ورنہ کہیں نہیں جاتے تھے۔ ایک بار یہ ہوا کہ اس کو وہاں کے خلیفہ کو وہ پتہ لگا کہ ان کا جو پڑوسی ہے امام اعظم کا، وہ شرابی ہے اور بہت نیوسنس کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے امام اعظم کو، رات میں ان کو شاید عبادت میں خلل ہوتا ہوگا۔ کسی سے پتہ لگا، امام اعظم نے کمپلینٹ نہیں کی، امام اعظم نے کمپلینٹ نہیں کی، کسی سے پتہ لگا کہ یہ اس کے نیوسنس سے، اس کی شرارتوں سے امام اعظم کو تو تکلیف ہوتی ہوگی نا عبادت میں، رات میں نیند میں عبادت میں خلل آتا ہوگا۔ تو اس خلیفہ نے کیا کیا؟ امام اعظم کو بنا بتائے ان کے پڑوسی کے گھر سپاہی بھیجے، اس شرابی کے گھر سپاہی بھیجے، اور سپاہی بھیج کے اس کو اٹھوا لیا، اس کو اٹھا کے لا کے گرفتار کر دیا۔ اب گرفتار کر کے لے آئے، اس کو لاک اپ میں بند کر دیا۔ امام اعظم کو خبر ہوئی کہ
یہاں کے کمشنر اس نے آپ کے پڑوسی کو اٹھوا لیا ہے. اور کیوں اٹھوایا ہے؟ کہ آپ کی عبادت میں خلل ہوتا ہوگا اسی لیے. جیسی یہ بات سننا تھا امام اعظم کی حالت غیر ہوئی، بہت غصہ آیا، فوراً اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور نکلے خلیفہ کی دربار، خلیفہ کے گھر جانے. وہاں گئے خلیفہ کے پاس. خلیفہ نے جیسے ہی دیکھا تو کہا حضرت آپ نے تکلیف کیوں کی؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، غلام حاضر ہو جاتا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا نہیں، کام میرا تھا تو آنا تو مجھے کو تھا، کام میرا تھا تو آنا تو مجھے کو تھا. کہا کیا کام ہے حضرت؟ بتائیے، حکم دیجئے مجھ کو. تو کہنے لگے میں نے سنا ہے تو نے میرے پڑوسی کو اٹھا لایا ہے. کہا ہاں. تو وہ تھا تو خراب. تو کہا کہ میں نے سنا ہے تو میری وجہ سے اسے اٹھا کے لایا ہے. اگر تو اس کی شراب پینے کی وجہ سے اٹھا کے لاتا، اس کی خرابیوں برائیوں کی وجہ سے اس کو اٹھا کے لاتا تو شاید میں سفارش کو نہیں آتا، لیکن ابھی تو میرے پڑوسی کو میری وجہ سے. تو کہا حضرت آپ عبادت کرتے ہو، شراب پی کے ہنگامے کرتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہوں گی، اس لیے اٹھا کے لے آیا. کہنے لگے اس کی ہنگامے، اس کی شراب پینے کی وجہ سے میری عبادت میں اللہ مجھ کو زیادہ ثواب دیتا ہے. اس کی تکلیفوں کے باوجود اگر میں عبادت کرتا ہوں تو اس میں مجھ کو ثواب زیادہ میرا اللہ دیتا ہے. تو وہ میرا معاملہ ہے، میں نے تو کمپلینٹ نہیں کی، تو پھر تو نے کیوں لایا؟ ہاں اگر تو میرے حضرت تو شراب بھی تو پیتا ہے. تو کہا ہاں، تو اس کو سدھارنے کے لیے اگر حد جاری کرنا چاہتا ہے شرعی طریقے سے تو پھر تو اس کو لا سکتا ہے، لیکن پہلے میری وجہ سے لایا ہے تو پہلے اس کو رہا کر، وہ اپنے گھر جائے. پھر سپاہی بھیج کے پھر بلا کہ میں نے اب شراب پینے کی وجہ سے تجھے پکڑا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمسائے ہیں. وہ جیسی اسی وقت وہ خلیفہ اس کے پاس گیا، اسی پڑوسی کے پاس، اور کہنے لگا بے حیا، شرم کر، تو کس کا پڑوسی ہے؟ یہ وہ ہے جو تجھے چھڑانے کے لیے یہاں آ گئے، جن کے آنے کے لیے میں منتظر تھا، وہ کبھی نہیں آئے لیکن تجھے چھڑانے آ گئے. اور ایک تو اتنا بے حیا کہ اتنے بڑے ولی کے بازو رہتا ہے اور انہیں تکلیف دیتا ہے. سوچ کہ وہ کتنے اچھے ہیں. جیسی وہ بات اس شرابی نے سنی تو جیسے ہی رہا ہوا تو فوراً حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضرت اس کے پہلے بھی تو آپ نے مجھے شراب پینے سے منع کیا تھا، اس کے پہلے بھی آپ نے مجھے سمجھایا تھا کہ شراب نہ پیا کر، لیکن تب میری بات پہ میرے دل پہ اثر نہیں ہوا تھا. آج آپ کے سلوک نے مجھے ہدایت دے دی. آج آپ کے سلوک کی وجہ سے میں توبہ کرتا ہوں، سچی ہے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ آج سے میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا پیاری بات ہے، کیا پیاری بات ہے. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ان کے پڑوس میں ان کے پڑوسی رہتے تھے. ان کا جو پڑوسی تھا نہایت غریب، بہت زیادہ غریب تھا. اور وہ غریب پڑوسی جو تھا اس کے بچے تو کثیر تھے لیکن ان کو کھلانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو وہ پڑوسی سعید بن عاص اس پڑوسی کو ہمیشہ دیکھتے، سمجھ جاتے کہ اس کے گھر میں آج چولہا جلا ہے نہیں جلا ہے. آپ بند مٹھی سے رات کے وقت میں اپنے پڑوسی کی مدد کرتے، اس کے بچوں کے کھانے کا انتظام کرتے، چپ چاپ چھپا چھپا کے اس کی ہمیشہ ساری زندگی مدد کرتے رہے. پڑوسی کو معلوم تھا کہ ہمارا یہ پڑوسی جو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بڑے نہایت اعلیٰ درجے کے انسان ہیں. اب ہوا یہ کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی وہ جو پڑوسی تھا اس پہ ناداری اور غریبی کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ وہ بہت زیادہ قرضے میں گرفتار ہو گیا. اتنا قرضہ ہوا کہ 1,00,000 دینار اس کے اوپر قرضہ ہو گیا. اب جب قرضدار اس کو ستانے لگے، ان کو ستانے لگے تو وہ کیا کیے، بیوی نے کہا اپنے پڑوسی سعید بن عاص سے کہو نا. کہا کہ تو کیا کہتی ہے، ساری زندگی تو وہ ہماری کفالت، ہمارے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، ابھی کہاں سے لا کے 1,00,000 دینار دیں گے؟ کیا بولوں ان کو، کس منہ سے جاؤں؟ ایسا کرتے ہیں اپنا ایک گھر ہی بیچ دیتے ہیں، گھر بیچ کے قرضداروں کا قرضہ ادا کر دیتے ہیں. اس نیت سے ان نے خریدار تلاشا، خریدار مل بھی گیا. 1,00,000 دینار میں سودا بھی پکا ہو گیا. 1,00,000 دینار میں سودا جب پکا ہو گیا تو ملک بن دینار کے پڑوسی جو تھے ان نے اپنا گھر جس کو بیچا، جس سے ابھی بات کی، سودا کیا،
اس سے کہا کہ دیکھ اے بھائی، میں تجھے اپنا گھر تو بیچ رہا ہوں جس کی قیمت 1,00,000 دینار میں نے رکھی ہے، 1,00,000 دینار تو مجھے اس کے دے، اور ساتھ میں سعید بن عاص جیسا پڑوسی، سعید بن عاص جیسا ہمسایہ تجھ کو دے رہا ہوں، اس کا تو کیا دے گا؟ اس کا پیسہ مجھ کو تو اور کیا دے گا 1,00,000 سے اوپر؟ کہنے لگا یہ تو پہلی بار ایسا سن رہا ہوں کہ گھر کی قیمت تو سنی تھی، پڑوسی دے رہا ہوں اس کی قیمت تو میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ کوئی کسی پڑوسی کی تعریف کرے تو بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ تو پڑوسیوں کی برائیاں ہی کرنے میں لگے ہوتے ہیں، پھر یہ کیا بات ہے کہ پڑوسی کی تعریف ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ کیا تعریف ہے؟ کہا اتنا اچھا ہمسایہ قسمت سے ملتا ہے، میں تجھے سعید بن عاص جیسا پڑوسی دے رہا ہوں، تو اس کی قیمت دے۔ کہا کہ ایسا کرو نا، مجھے پہلے ان پڑوسی سے ملا دو، ایسا کیجئے مجھے اپنے پڑوسی سعید بن عاص سے ملا دیجئے۔ تو وہ جب بتایا کہ یہاں مل جائیں گے آپ جاؤ، جب ملے وہ جو خریدار تھا وہ سعید بن عاص کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں نے بڑی آپ کی تعریف سنی ہے۔ کہا کس سے؟ کہا آپ کے پڑوسی سے۔ کہا کیا تعریف سنی ہے؟ کہا وہ بہت تعریف کر رہے تھے آپ کی کہ میں 1,00,000 میں دینار میں تو میں کیا کر رہا ہوں، اپنا گھر بیچ رہا ہوں، لیکن سعید بن عاص جیسا ہمسایہ بھی تجھے دے رہا ہوں، اس کی قیمت اور ہے۔ تو کہا انہوں نے ایسا کہا؟ کہا ہاں۔ انہوں نے ان کو بلوایا اپنے ہمسائے کو اور کہا کہ اے میرے بھائی، تو نے اتنا بھی مناسب نہ سمجھا کہ مجھ کو بتاتا، تو سیدھا گھر بیچنے کو اٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا کروں بھائی، قرض اتنا ہو گیا کہ گھر بیچے بنا قرض ادا نہیں ہو سکتے، اور کس منہ سے آپ کو بتاتا، اسی لیے میں اب گھر بیچ رہا ہوں۔ تو کہا کہ کتنے میں؟ 1,00,000 دینار کے لیے تو گھر بیچ دے رہا ہے، میرے پڑوس سے چلے جا رہا ہے۔ ایسا کر، 40 تو میرے پاس ہے، 40,000 دینار میرے پاس ہے، 60,000 میں ادھار لیتا ہوں، 60,000 میں قرض لیتا ہوں، اور 1,00,000 دینار ان کو ایسا کر کے دیے اور کہا کہ پھر چکا دیں گے، ابھی اتنا اچھا ہمسایہ میں نہیں جانے دے سکتا۔ جیسی ہمسایہ نے یہ بات سنی سعید بن دینار کی، تو کہنے لگے کہ اللہ جس دن مجھے بروز قیامت اگر جنت دینا تو میں کہوں گا اے اللہ، سعید بن عاص کے بنا تو مجھے جنت میں بھی نہیں جانا ہے، جنت میں بھی تو مجھے سعید بن عاص کا ہمسایہ بنا، پڑوسی بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں غور و تفکر ان واقعوں سے کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ زندگی اسی کو کہتے ہیں جو کسی کے کام آ جائے، اور لینا دینا تو بیپار ہے۔ ہم نے پھول سے پوچھا، کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ میں نے پھول سے پوچھا تو نے خوشبو دی، تجھے کیا ملا؟ تو نے پھول کیا دیتا ہے؟ خوشبو دیتا ہے۔ میں نے پھول سے پوچھا تو نے خوشبو دی، تجھے کیا ملا؟ پھول کہنے لگا سن، لینا دینا تو ویاپار ہے، لینا دینا تو ویاپار ہے، بزنس ہے۔ جو دے کر کچھ نہ مانگے وہی سچا پیار ہے، جو دے کر کچھ نہ مانگے وہی سچا پیار ہے۔ تو لینا دینا تو بزنس ہو جاتا ہے، اس لیے دو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے دو کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے دو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث پاک بیان کر کے بیان ختم کرتی ہوں۔ یہ حدیث پاک کیا ہے؟ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، بڑی عبرت لینے والی بھی حدیث پاک ہے وہ، اور بالکل جس نے اس حدیث پاک کو سمجھ لیا، سن لیا، اپنی پلے سے باندھ لیا، انشاءاللہ وہ حشر کے دن رسوا نہیں ہوگا۔ حدیث پاک یوں ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت، میرے آقا مدنی آقا اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ اے میرے ساتھیوں بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ غریب صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہماری نظر میں تو اتنا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہو، جس کے پاس کوئی دھن دولت نہیں ہو، جس کے پاس کچھ دولت نہ ہو، جو غریب ہو اس کو مفلس کہتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اچھا ہے میرے ساتھیوں بتاؤ حشر کے دن کا مفلس کون ہوگا؟ میرے آقا سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں حشر کے دن کا مفلس۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں حشر کے دن کا مفلس بتاتا ہوں۔
سنو، حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص لایا جائے گا. حشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حساب کتاب ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ماں نہ پہچانے گی، نہ باپ پہچانے گا، نہ بھائی بہن کام آئیں گے. اور ایسے وقت میں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوں گی. اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے کر آئیں گے، حساب ایک کے بعد ایک سب کا چلتا رہے گا. تو جب حساب کے لیے لائیں گے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس کی عبادتیں دیکھو. تو عبادتیں دیکھی جائیں گی، فرشتے دیکھیں گے، اللہ نمازیں اس کی پوری ہے، فل آؤٹ آف فل مارک ہے، اس نے بھولے سے بھی نماز قضا نہیں کی. اپنی زندگی میں جب سے بالغ ہوا باقاعدہ پنجگانہ نمازی رہا، نماز پوری پڑھی ہے، نماز پوری ہے. اور پھر روزے دیکھو، روزے بھی اس نے پورے رکھے ہیں، زکوٰۃ اچھے سے ادا کی ہے، حج بھی کیا ہے، اور کلمہ تو تھا ہی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسے جنت میں ڈال دو. کیا حکم ہوتا ہے؟ اسے جنت میں داخل کر دو. کیونکہ اس کی نماز پوری، روزے پورے، زکوٰۃ پوری، حج پورا، کلمہ پورا، جنت میں ڈال دو. اسی وقت جیسے فرشتے اس کو جنت میں لے جانے لگیں گے، یہ حقوق العباد، یہ رشتے آ جائیں گے. ماں باپ آئیں گے، کہیں گے مولا، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ مفلس ہے، یہ تو بہت رئیس ہے، جس کی نماز پوری، روزے پورے، زکوٰۃ پوری، حج پورا، یہ تو حشر کے دن کا رئیس ہے، غنی ہے، یہ مفلس کہاں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اور سنو، یہ جو آپ کو غنی دکھ رہا ہے نا، اب دیکھو جیسے ہی اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، جانے لگے گا، اسی وقت اس کے رشتہ دار آ جائیں گے. رشتہ دار کہیں گے، ماں باپ آ کے کہیں گے، اے اللہ، یہ نماز تو پڑھتا تھا، تیرے حق ادا کرتا تھا، ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو مالک یوم الدین ہے، تو حشر کے دن کا مالک ہے، انصاف کر، انصاف کر، ہمارا حق ہم کو دے. اب کیا ہوگا؟ اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گا ٹھیک ہے، اس کی نمازیں اس کے والدین کو دے دو. نمازیں ماں باپ کو دے دی جائیں گی. پھر حکم ہوگا، پھر لوگ آئیں گے، بھی بچے آئیں گے، کہیں گے مولا، یہ تیرے ساتھ تیرے حقوق میں اچھا تھا، ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس کے روزے ان کو دے دو. پھر بھائی بہن آئیں گے، زکوٰۃ ان کو دے دو. پھر حج بچائے، حج کے لیے بھی لوگ آئیں گے اور کہیں گے مولا ہمارے حقوق، آج تو حشر کے دن کا مالک ہے، ہمارا حساب کر، ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا، ہمارے حقوق اچھے سے ادا نہیں کیا، اے اللہ ہمارے حق ادا کر. حج بھی دے دیا جائے گا. اب دینے کو کچھ بچا نہیں ہے. کتنا غنی تھا؟ نماز پوری، روزے پورے، زکوٰۃ پوری، حج پورا، پورا کلمہ، پانچوں ستون، اللہ کے حق پورے پورے، لیکن پورے بڑھ گئے، پورے چھین لیے گئے، پورے دے دیے گئے. اب کچھ بچا؟ مفلس ہو گیا نا، غریب ہو گیا نا، اب کچھ بچا نہیں. پھر بھی اب پڑوسی آئیں گے، آس پاس والے آئیں گے، کہیں گے مولا یہ سب کے ساتھ تیرے ساتھ اچھا تھا، ہمارے ساتھ بہت برا تھا، اے اللہ تو فیصلہ کر دے. اب اس کے پاس دینے کو تو کچھ بچا نہیں ہے. دنیا میں بھی لے دے کے معاملہ بڑھتا ہے، اب دینے کو کچھ بچا نہیں ہے. پھر اللہ تو مالک یوم الدین ہے، اللہ تو انصاف کریں گا. پھر ان پڑوسیوں کا، ان رشتہ داروں کا، ان پیاروں کا، ان کے آس پاس کے رشتوں کا کہ گناہ لے کے اس بندے کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور ان کے گناہوں کے ساتھ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو پیپر ہے نا بڑا سخت ہے، یہ پیپر آسان نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، حج کرنا آسان ہے، لیکن حقوق نبھانا آسان نہیں ہے. اور اسی میں سب سے بڑا خسارہ اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے، قسم ہے مجھے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام المومنین خود ارشاد فرماتی ہے کہ کاش و کاش میں، اے اللہ، یہ عائشہ کبھی جھاڑ، پہاڑ، پیڑ، پودا، پتا ہوتی کہ عائشہ کو حساب نہیں دینا پڑتا، حساب
نہیں دینا پڑتا. ذرے برابر بھی کچھ کیا ہے نا تو اس کا حساب ہوگا. ذرے برابر نیکی کی ہے اس کا بھی جزا ملے گی. ذرے برابر گناہ تکلیف دی ہے اس کی بھی سزا ملے گی. یہاں تک بکریاں جانور تو مٹی ہو جائیں گے نا حشر کے دن، لیکن پھر بھی کسی ایک سینگ والی بکری نے دوسری بنا سینگ والی بکری کو مارا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس دن ان کا بھی حساب کریں گا. سینگ والی بکری آ کے بنا سینگ والی بکری کو اللہ سینگ عطا کرے گا، اور وہ جس نے ماری تھی سینگ والی بکری اس کو وہ ماریں گی اور پھر اللہ ان کو مٹی کر دے گا. وہ مالک یوم الدین ہے، وہ حشر کے دن کا مالک ہے. ہمارے ساتھ ابھی کیا اچھا ہو رہا ہے کیا برا ہے، ہمارے بار ہمارے سامنے ایک ہی کوشچن، ایک بات آتی ہے، ہم تو اچھا ہی کرتے ہیں پھر بھی لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگ ہمارے ساتھ برے سے برا کرے، تکلیف پہ تکلیف دے، ہمارے حق مارے، ہم کو تکلیف دے، ایذا دے، ستائے، ہماری عزتیں اچھالنے دو. جو کرتے ہیں کرنے دو، درگزر سے کام لو. جو توڑے ان کو جوڑو، جو نہ دے ان کو، جو محروم کرے ان کو دو، اور جو ظلم کرے صبر کر لو، معاف کر دو، عفو سے کام لو، برداشت سے کام لو. کیونکہ یہ پیپر چل رہا ہے، اللہ بے پرواہ ہے. ابھی کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایگزام ہوتا ہے اور ایگزامینر کاپی کرواتا ہے کیا؟ نہیں کرواتا. ایگزامینر کو تو معلوم رہتا ہے، دکھتے رہتا ہے چلتے پھرتے یہ غلط لکھ رہا ہے، لیکن ایگزامینر کبھی بولتا کہ تو غلط لکھ رہا ہے صحیح لکھ لے؟ کیوں نہیں بولتا؟ وہی مثال ہے میرے رب کی. اللہ کو معلوم ہے یہ غلط کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور چھوٹ دیتا ہے، اور کاپیاں کرتا ہے، اور غلط کرتا ہے، خوش ہوتا ہے میں نے بہت بڑا کمال کر لیا، کاپی کر کے میں اچھے سے پاس ہو. ارے کچھ نہیں ہوگا اس میں. اللہ تعالیٰ نے بالکل، اللہ تو بے پرواہ ہو گیا ہے. بار ہمیں 5 ٹائم کی نماز میں اللہ ریپیٹ کرواتا ہے ہر رکعت میں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. میں حشر کے دن کا مالک ہوں نا. رزلٹ تو تب ہوگا نا. ابھی تو تمہیں جو کرنا ہے کرو نا. اچھا کرتے اچھا کرو، برا کرتے برا کرو. ہاں ایسا نہیں کہ اللہ نے ایسی لاپرواہ بے پرواہ چھوڑ دیا. اللہ نے پڑھانے کے لیے اپنی روشن کتاب بھیجی، پڑھنے کے لیے کتاب بھیجی، پڑھانے کے لیے محبوب بھیجا. اور پھر محبوب کے جو کون ہے؟ محبوب کے وارث جو ہے علماء کرام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے حبیب کے عالم دین ہیں. عالم دین جو ہے نا حضور کے وارث ہے. وہ تا قیامت آتے رہیں گے اور تا قیامت لوگوں کو اچھی بات بتاتے رہیں گے. جو سنا وہ اپنا پیپر اچھے سے دے گا. سمپل سی بات ہے، جو بچہ ایگزام تبھی فیس اچھے سے کرتا ہے جب کلاس اچھے سے اٹینڈ کرتا ہے. جب کلاس ٹیچر کی بات غور سے سنتا ہے تو پیپر اچھے سے کرتا ہے. جب کلاس ہی اٹینڈ نہیں کرتا، سوتے ہیں جاگتے، آج کل آن لائن ہو رہی ہے، بچے بس اس کو چالو کر دیتے ہیں اور بے ہوش ہو کے کبھی اس میں گیم کھیلتے رہتے ہیں. وہی مثال بڑوں کی ہے نا کہ دنیا میں آ گئے. مجھے بڑا غم ہوتا ہے، ایک سرد آہک ہوتی ہے جیسی شام ہوتی ہے تو یا اللہ دن ایک ختم ہو گیا، کیا کیا ہم نے، کیا کیا. مومن کا حدیث پاک ہے، مومن کا اگلا دن، آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. کل ہم سے کوتاہیاں ہوئی تھی، آج نہیں ہونا چاہیے. آج جو ہوا کل بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ہر آنے والا دن ہم بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. ہم نے روز صبح اٹھ کے سوچنا چاہیے زندگی میں کیسی ہو، زندگی میں ایسا کیا کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیا کریں. اب بات سمپل سی بات ہے، ٹاپک پہ آتے ہیں. ٹاپک تو یہی ہے نا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حقوق اچھے ہو. اور سب سے زیادہ پرابلم کیا ہوتی ہے، ہم کیوں نہیں نبھا سکتے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے حقوق، ہمارے اپنوں کے ساتھ اچھے سے حقوق. کیوں کہ ہمارے پڑوسی وہی تو کوتاہیاں کرتے ہیں نا. ہمارے پڑوسی جو ہم کو جتنے تکلیف دیتے ہیں، ہمارے سگے اپنے رشتہ دار جو اتنا تکلیف دیتے، باہر والا نہیں دیتا نا. باہر والا تو ہمارے ساتھ میں فارمل رشتے ہوتے ہیں، فارمل بات کرتے ہیں، فارمل الگ ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مسکرا کے بھی ملتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر بھی کر لیتے ہیں، ان کو کھلا پلا بھی دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. لیکن نبھانا جو ہے نا، ہم کو حکم ہے تمہارے قریبیوں کو پہلے نبھاؤ. اب آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہو، آپ کے ابو کی باتیں، ابو ماں باپ کتنے قریب ہوتے ہیں، ماں کتنی قریب ہوتی ہے. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی باتیں بھی ہم کو پسند نہیں آتی، کئی باتیں ان کی بھی ہم کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن کیا رشتہ توڑ دیتے ہیں؟ کیا ان سے رشتہ توڑ دیتے ہیں؟ ان سے تو رشتہ رکھنا ہے. اور ایک اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی دی ہے. وہ کہتے ہیں نا، کسی ایک ناڑی لوگوں کی کہاوت ہے کہ پانی میں لکڑی مارنے سے پانی جدا نہیں ہوتا. کبھی بھی خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، کتنا بھی کوئی الگ کرنے کی کوشش کرے وہ کبھی الگ
نہیں ہوتے. وہ تو رشتے اللہ نے خون کے بنائے اور الگ ہونے بھی نہیں چاہیے. وہ بہت بہت بدنصیب ہے جو دنیا میں رہتے رہتے اپنوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، اپنوں کے ساتھ میں دشمنیاں نبھاتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، بانیاں کرتے ہیں، کئی سالوں رشتے خراب کیے رہتے ہیں. تو وہ بہت بدقسمت ہے. سچی اللہ ایسا دل دے، مولا دل بدل دے، مولا دل بدل دے، ایسا دل دے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض رہے ہی نہ، ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد رہے ہی نہ، ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت رہے نہ. بس ہمارے دل میں اللہ پیار ہی پیار بھر دے، پیار ہی پیار بھر دے، درگزر بھر دے، عفو بھر دے، معافی بھر دے، صبر بھر دے کہ ہم کو کسی کی کوئی بات بری نہ لگے. اب ماں باپ کی بات بری نہیں لگتی تو ویسے ہی پڑوسی بھی تو ایک دو ہی غلطی کرتا ہے نا. تو پڑوسی جب ایک آدھ دو غلطی کر لیا تو کیا کرے؟ معاف کر دے، معاف کر دے. پڑوس میں کوئی بچہ یتیم ہے، دیکھو وہ اگر بگڑ رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، آپ سب کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے محلے میں کوئی یتیم بچے ہیں جو ماں کچھ بول نہیں رہی ہے اور اس کا بولنے والا باپ سر پر نہیں ہے اور وہ غلط بن رہا ہے، بگڑ جا رہا ہے، بگڑے لڑکوں میں گھوم رہا ہے. تو آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھارے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اس یتیم کو بلاؤ، سر پہ اس کے ہاتھ پھیرو، اس کو محبت سے گلے لگاؤ اور اس کو اچھی باتیں بتاؤ. ماں باپ کا وہ بات اثر نہیں ہوتی جتنا کوئی پیار سے کوئی ٹیچر سمجھا دینا، پیار سے کوئی محلے والا سمجھا دینا کہ بیٹا دیکھ تو نماز پڑھنے جانا برابر، میں دیکھوں گی تجھ کو کہ تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے. دیکھ بیٹا اچھے کام کر، دیکھ تو میرا دوست بن جا، دیکھ تو اس کے ساتھ میں اچھے سے محبت سے پیش آئیں اور اس کو اچھی کوئی انعامات دے، اس کو کوئی ٹافی دے، اس کو اچھی بات کے لیے اس کو ترغیب دے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے. تو کیا کرے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو، اور سب سے بڑا تو نازک رشتہ پڑوسیوں کے یہ ہوتا ہے کہ کسی پڑوسی کی لڑکی کا رشتہ آتا ہے نا، حکم ہے پڑوسیوں کے عیب ڈھانکو. کوئی شرعی غلطی نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، گنہگار تو ہر کوئی ہے، کون ایسا جو گنہگار نہیں ہے. لیکن کبھی کسی پڑوس کے انکوائری آتی ہے، کسی پڑوسی بچی کے بارے میں کوئی پوچھنے آتا ہے تو کیا کریں؟ عیب ڈھانکیں. یہ نہیں کرے ارے تمہیں معلوم نہیں ہے اس کے ابو تو اچھا ہے، اس کی امی تو اچھی ہے، اس کے بہن بھائی وہ اچھے ہیں، بڑے طریقے سے برائیاں کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ معلوم نہیں اس کا بھائی جو ہے نا جیل گیا تھا. دیکھو بھائی رشتہ برابر سوچ سمجھ کے کرنا. پہلی بیٹی کی بھی بہت رنجشیں چل رہی ہے، پہلی بیٹی بھی اچھے سے نہیں نبھ رہی ہے. ارے پورا اچھا بھی ہے بول رہے ہو، پورا خاندان میں اچھا ہے بول رہے ہو، پھر ایک کی وجہ سے اس بچی پہ لاچھن لگا رہے ہو، اس بچی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ارے پڑوسی کی بیٹی اپنی بیٹی ہوتی ہے، پڑوسی کی ماں اپنی ماں ہوتی ہے، پڑوسی کی بہو اپنی بہو ہوتی ہے. ارے ان کی عزتیں کرو، ان میں محبتیں ڈالو. ان میں اگر کوئی ٹوٹ جائے نا، پڑوس ہو آپ، رشتہ دار تو بعد میں کام آئیں گے. کسی ساس بہو میں غلط جھگڑے چل رہے ہیں، نا اتفاقیاں چل رہی ہے تو بہو ملے تو کہہ دو تمہاری امی تو تمہاری بہت تعریف کرتی ہے، تمہاری ساس جب ملتی ہے مجھ کو تعریف سے ہمیشہ کہتی میری بہو بہت اچھی ہے، مجھے تو صبح صبح چائے لا کر دیتی ہے اور میری بڑی خدمت کرتی ہے. جب وہ ساس سنتی ہے کہ میری بہو ایسا بول رہی تھی جبکہ بولا نہیں ہے بہو نے، جوڑنے کے لیے جھوٹ بول دو، توڑنے کے لیے سچ بھی مت بولو. جوڑو توڑو نہیں. پھر ایسی بات کر لو، ساس بولیں گی واہ میں تو بہو کو بہت غلط سمجھتی ہوں لیکن میری بہو تو میری تعریف کرتی ہے. اب ادھر بہو مل جائے تو کہو تمہاری امی ملے تھے اس دن پرسوں، بہت تعریف کر رہے تھے میری بہو بہت اچھی ہے. ادھر بہو ملے تو ساس کی تعریف کر دو، ساس ملے تو آپ کی بہو ملی تھی بولی تھی میری امی بہت اچھے ہیں بھائی، مجھ کو ماں بیٹی جیسا رکھتے ہیں، مجھ کو بڑی محبت کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں، میں تو بہت خوش ہوں اپنی امی سے. اب کیا ہوا؟ دونوں میں رنجشیں تھی، اب دونوں میں کیا ہو گئی؟ آپ کے جھوٹ بولنے سے محبتیں آ گئی. اور یہ محبت آنا کس لیے؟ ہمارے کیا فائدہ اس میں؟ اگر ان کا گھر جڑ جا رہا ہے، ایک کوئی شوہر بیوی ہے غلط ہو جا رہے ہیں، رشتہ ٹوٹنے پہ آ گیا ہے، لیکن اگر آپ پڑوس کے ناطے ان کے رشتے کو جوڑ دیں، ان کو ٹوٹنے سے بچا لے، طلاق سے بچا لے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اس کا ثواب آپ کو ہوگا. اور ایک مسلمان کے کام آ جانا 10 سال کے اعتکاف سے بھی بڑھ کر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے چچا حرم پاک میں طواف کعبہ میں مشغول تھے. اچانک ایک شخص آپ کے پاس آیا جو آپ کا پڑوسی تھا، اس کے چہرے کا رنگ طواف کرتے کرتے دیکھا تو پریشان ہو گئے. پوچھا کیا ہوا؟ طواف کرتے کرتے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے پڑوسی بہت تکلیف دے رہا ہے، قرض دینا ہے. طواف چھوڑا، طواف کیا اور اعتکاف میں تھے، مسجد حرم میں اعتکاف میں تھے، نفلی اعتکاف تھا، چھوڑ دیا، فوراً باہر نکلے، چپل پہنی اور اس کے ساتھ کہا چل میں دیکھتا ہوں، مدد کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، صلح کراتا ہوں.
دوسروں نے دیکھا، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ آپ اعتکاف میں تھے، پوچھا اے ابن عباس آپ تو حضرت عباس آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا؟ کہنے لگے میں نے نبی پاک سے سنا ہے کہ جو کسی مسلمان کی مدد کو جاتا ہے اس کو ایک نہیں، میں تو نفلی اعتکاف میں تھا، اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو ایسے کام کرو جس میں ثواب زیادہ ہو، جو ملٹیپل ہو، جو اور پھر اس لیے کرو کیا ثواب، کیا جزا، کیا سزا، میں تو جنت بھی نہیں اور دوزخ بھی نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ ارشاد فرماتی ہے دل چاہتا ہے جنت کو آگ لگا دوں، جی چاہتا ہے جہنم کو بجھا دوں۔ رابعہ جو عبادت کرتی ہے وہ جنت اور جہنم کے لیے نہیں کرتی، اپنے رب کو راضی کرنے کے کرتی ہے۔ رب کو راضی کرنے کے کام کرو۔ بچے بھی جانتے ہیں، چھوٹا چھوٹا بچے کو بھی سمجھتا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس سے دل آزاری ہوں گی، لوگوں کا دل دکھ جائے گا۔ اپنی زبان کو بچاؤ، زبان کے فتنوں سے بچو، زبان کے زہر سے بچو کہ یہ زبان جو ہے نہ جنت میں لے جائیں گی، یہ زبان ہی جہنم میں لے جائیں گی۔ پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 24 گھنٹے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ ابھی جیتے جی روز مر رہے ہیں لوگ، روز اعلان ہو رہے ہیں لوگ، لیکن ہم ابھی تک نہیں سدھرے ہیں۔ پھر نہ جانے اور کون کون سی لہر آنے والی ہے، کہتے ہیں ابھی تو کوئی اور لہر ایسی آنے والی ہے کہ صرف 3 میں سے 1 انسان ختم ہو جائے گا، ایسا بھی سنا ہے۔ دیکھو وہ تو جب ختم ہوگا، زندگی تو سب کے اللہ نے لکھی ہے، ہماری زندگی ہو سکتا ہے آج ہی ختم ہو جائے۔ اپنی زندگی ختم ہونے کے پہلے یہ حقوق العباد والا پرچہ سدھار لو۔ بندہ معاف جب تک نہیں کریں گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں، ہر جمعرات کو ہمارا اعمال نامہ آسمان پہ جاتا ہے، ہر جمعرات کو ہمارا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ لیکن جس کے کسی رشتہ داروں سے رنجش چل رہی ہے، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے اپنے ہو، اگر ان سے پڑوسی ہو رنجش چل رہی ہے، اس کا اعمال نامہ ہی وہاں نہیں جاتا، پھینک دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جب تک وہ صلح نہ کر لے۔ صلح کرو بھی، صلح کراؤ بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے محلوں میں کئی گھر ایسے ہوتے ہیں جو پتہ لگتا ہے یہ لوگ رشتہ دار ہیں، لیکن پتہ لگتا ہے کئی سالوں سے دونوں ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم کو معلوم پڑے تو ہمارا کام کیا ہے، ایک جگہ ایسی تھا کہ کئی دنوں سے رنجشیں چل رہی تھی، کئی سالوں سے بیت گئے تھے اور ان خاندانوں میں رنجش تھی، دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے تھے خاندان۔ تیسرے لوگوں نے کیا کیا، وہاں پہ عالم دین کو بلایا، ان کی باتیں بتائی، اور ان کو بھی بلایا اجتماع میں۔ اپنی ایسے ٹاپک پہ بیان کیا گیا کہ وہ ٹاپک پہ بیان سننا تھا کہ ان کے بھی دل پگھلے، اور اسی مجلس میں لوگوں نے اچھی طریقے سے ایک دوسرے سے گلے مل لیا۔ تو کچھ ایسے کرو نا کہ اللہ کی مخلوق ایک ہو جائے، اللہ کی مخلوق خوش ہو جائے، اللہ کی مخلوق۔ اور پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے، جب تو پیدا ہوا تھا تو تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو بچہ کیا ہوتا ہے، روتا ہے، اور پورا خاندان کیا ہوتا ہے، مسکراتا ہے، ہنستا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اس کے رونے پہ مٹھائیاں بانٹتے کہ آج ہمارا پوتا ہوا ہے، پوتی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے، بیٹا ہوا ہے، خوشیاں مناتے ہیں۔ کچھ ایسا کرنا کہ جب تو جائے تو تو مسکرائے اور لوگ روئے۔ اور وہ تب ہوگا جب آسانی کے ساتھ روح نکالی جائیں گی۔ اللہ کے اچھے بندے کی روح جو ہے نا بڑی محبت سے نکالی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں اے پاک روح چل اللہ کے جانب، اور وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے گلاب میں سے شبنم کا قطرہ نکل جاتا ہے، اس طریقے سے وہ نکلتی ہے، اور بڑی خوش ہو کے اللہ کی بارگاہ میں 7ویں آسمان سے اوپر جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمین پہ بھیجتا ہے، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کی قبر کو بنا دیتا ہے۔ تو ایسے بنو، کچھ ایسا کر کہ جب تم مرے تو تم مسکرائے اور ساری دنیا تیرے غم میں روئے کہ یہ بڑا اچھا تھا، یہ بڑی اچھی تھی، یہ چلے گئی، اب ہم کو کون بتائے، کون سنائے، کون ہمارا درد سمجھے۔ تو سب کے دردوں میں کام آؤ، مشکلوں میں کام آؤ، خوشیوں میں کام آؤ، اور سب کا درد سمجھو، خوش رہو، خوش کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے جو کچھ بھول جو غلطی خطا ہو گئی ہو مجھ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔